وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں لام الامر، یعنی کہ مثبت حکم دینے کا لام۔ ایک ہوتا ہے لا ناہیہ، جب کسی کو منع کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے جب کسی کو مثبت کام کرنے کی تاکید کی جائے۔ تو عربی نحو کا یہ ایک طرح کا کمانڈ انجن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایگزیکٹو انسٹرکشن کو، جو ایک سمپل سینٹینس کو ایک ایگزیکٹو انسٹرکشن میں بدل دیتا ہے۔ جہاں لام الامر آ گیا وہاں وہ بات صرف ایک مشورہ یا نصیحت نہیں رہ جاتی، بلکہ امر بن جاتا ہے، یعنی حکم ہو جاتا ہے، تو وہ کرنا ہی چاہیے۔ تعریف کیا ہے؟ لام الامر وہ لام ہے جو فعل مضارع میں آئے، اسے مجزوم کرے۔ رول نمبر 1، معنی کیا دے؟ چاہیے کہ، کر لے، کر دو، کرے۔ تو اب اردو میں آپ اس کو دیکھیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ تمہیں چاہیے کہ وقت کی پابندی کرو۔ تو چاہیے، کر لے، کر دو، کرے، یہ معنی دے گا، ٹھیک ہے۔ سٹرکچر اس کا یہ آئے گا، لام الامر پلس فعل مضارع مجزوم، ہمیشہ سکون یا حذف۔ سکون مطلب کوئی حرکت نہیں ہوگی اس حرف پر، مضارع کے اینڈ پہ جزم آ جائے گی، مجزوم ہو جائے گا۔ اور حذف کا مطلب کہ کسی وقت، جیسے ہم نے حروف علت والے فعل پڑھے تھے، تو کبھی کبھی ان کا آخری حرف ڈراپ ہی ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ نمبر 1، لام الامر فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ کیسے؟ اب ماضی تو آپ کو پتہ ہے، کاتبہ، مضارع میں یکتب۔ تو اس مضارع کو جب آپ نے لام الامر یوز کر دیا، لی یکتب، تو مضارع کا صیغہ مجزوم ہو جائے گا، اینڈ پہ سکون آ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں جزب، یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے، لاسٹ ورڈ پہ جو دمہ تھی وہ ختم، ساکن۔ وجہ کیا بنی؟ یہ لام لگنے سے۔ تو اگر ہم بیسک ٹو ایڈوانس عربی نہیں سیکھیں گے اور بالکل بیسک پہ رہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ لی جو حرف جر ہے، تو حرف جر اور لام الامر میں ڈفرنس کیسے پتہ چلے گا؟ تو اب اس کے کیا معنی ہیں؟ اسے چاہیے کہ وہ لکھے یا لکھو، اس طرح کے معنی دے رہے لام الامر لگنے سے۔ یذہبو، لی یذہب، ساکن ہو گیا، کیوں کہ لام الامر آ گیا، ٹھیک ہے۔ آخر میں سکون، جزم ثابت۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر وہ فعل معطل ہو، جیسے افعال معطلہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے کچھ کلاسز پہلے، تو اس میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ان کا لاسٹ حرف ڈراپ ہو جاتا ہے، آخری حرف گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں یدعو، یہ ہمارے پاس معطل اللام، یعنی کہ اس فعل کا لام کلمہ حرف علت ہے۔ یدعو، دعا، یہ معطل الفا تھا، ماضی میں دعا، تو جب مضارع ہوا تو الف واو سے بدلا، لیکن جب لام الامر اس مضارع کے ساتھ لگا تو واو گر گیا۔ لی یدعو، یعنی کہ دعا اس نے بلایا، یدعو مضارع وہ بلاتا ہے، لام الامر لگ گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ بلائے یا اسے بلانا چاہیے، تو اس کا واو گر گیا۔ یہ ہے اس کا سیکنڈ رول۔ رما یارمی، حرف علت کے ساتھ ہے یہ فعل، تو اب اس مضارع کے ساتھ جب لام الامر لگے گا تو یا گر جائے گا، لی یارمی، یعنی اسے چاہیے کہ وہ پھینکے۔ تھرڈ اس کا رول ہے، یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ آرڈر، انسٹرکشن، تاکید، کسی چیز پہ ایمفیسائز، قانونی یا اخلاقی ہدایت، ان تین چیزوں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ قرآنی مثالیں دیکھیں، سورہ قریش آپ پڑھے، 106 نمبر سورہ کی تیسری آیت۔ فا ایک حرف ہے، لام جو ہے لام الامر ہے۔ تو میں نے خود جب تک بیسک ٹو ایڈوانس عربی نہیں سیکھی تھی، کبھی بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ لام کیا ہے، بس ہم پڑھ لیا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ جانے کہ یہ الگ الگ کیا چیزیں ہیں۔ اب اگر صرف ایک اس حرف کو ہی گرامیٹیکل انالائز کریں،
ایڈوانس لیول کی عربی سیکھنے کے بعد. تو یہ فا ایک الگ حرف ہے. لام الامر ہے. آبادہ سے یہ مضارع ہے یا عبودو. یہ واو الجماعت ہے جو فاعل کا بتا رہا ہے. جمع مذکر غائب. اور یہ فعل مضارع، یہ لام الامر، یہ حرف. تو ایک کے اندر آپ دیکھیں فعل ہے، فاعل ہے، لام الامر ہے، حرف ہے. تو فل یا عبودو. تو اب نہ بھی ترجمہ سامنے ہو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کہہ رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے. اب آگے ربا مزید بات کھول رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ رب کی عبادت کرے. حاضل بیتی، اب اسم اشارہ مذکر واحد کے لیے، بیت اس کا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. تو دیکھیں اصل ہمارے پاس ورب تھا یا عبودو، تو لام الامر کے بعد بنا فل یا عبودو. تو امر سے پہلے لام لگ گیا، لام الامر، ٹھیک ہے، مضارع فعل سے پہلے. ترجمہ کیا بنا؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. تو اب دیکھیں خود سے سیکھے تو آپ کو ترجمے کی حاجت ہی نہیں ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پورے جملے میں کون ہے، کیا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کس کیفیت میں کہہ رہا ہے. تو یہ کوئی عام نرم لہجہ نہیں ہے، یہ ایک واضح قسم کا خالص حکم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے لام الامر لایا گیا ہے. ایک اور قرآنی مثال دیکھیں، وَلْيَتَلَطَّفْ. اب یہاں پہ یتلطف ہمارے پاس ایک مضارع کا ورب تھا، اس کے ساتھ لام الامر لگا تو یہ ساکن ہو گیا. رول نمبر 1، مضارع مجزوم، اس کے بعد باقی کا جملہ ہے. تو اب یہ مذکر واحد کو خطاب ہے کہ لام الامر سے ہمیں پتہ چلا کہ کہا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے، اور باقی کی بات کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. یہ سورہ کاف کی آیت ہے، اس میں یہ ہمارا موضوع فی الحال صرف لام الامر ہے. تھرڈ دیکھیں، فل ینظر، نظر ینظر مضارع، تو یہاں پہ اب لام الامر لگ گیا ہے. ینظر ہمارے پاس ایک فعل مضارع تھا، اب اس کے ساتھ یہ لگا ہے لام الامر، فل ینظر. اس طریقے سے یہ ساکن ہو جائے گا، مجزوم. لیکن یہ جو اس کے نیچے آپ کو زیر دکھ رہی ہے، یہ عربک ریڈنگ اور پروننسیشن کے لیے لائی گئی ہے، ورنہ یہ اکیلے میں فل ینظر ہے. تو اب دیکھیں چاہیے کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور سے دیکھے، ٹھیک ہے. تو لام الامر کا تعارف ہوتے ہی ہمیں کتنے الفاظ ایسے مل گئے جن میں اب پتہ چلا کہ یہ کر دو، چاہیے کہ، اس طرح کے معنوں کا اس میں آتا ہے لام الامر. ایک اور مثال دیکھیں چوتھی، فل یضحکوا. ضحک یہاں پہ ایک فعل ہے، مضارع کے ساتھ ہے یضحک، واو الجماعت لگا ہوا ہے، مذکر غائب جمع کو کہا جا رہا ہے. اور پس ان کو چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً، یہ اس کا ساتھ میں بتایا گیا ہے تعداد کے لحاظ سے تھوڑا. تو اسے کچھ کلاس پہلے ہم نے آپ کو مفعول مطلق اور ساتھ میں حال کا بتایا تھا. تو اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے، لام الامر اس مضارع کے ساتھ لگا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں. یہ دیکھیں، بس ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، اور پھر لام الامر لگا ہوا ہے، اور یبکو روئیں، ان کو چاہیے روئیں، کتنا کثیرن. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں. یضحکوا ایک مضارع ہے، وہ ہنستا ہے. فل یضحکوا لام الامر لگنے کے بعد واو الجماعت کے ساتھ مضارع فل یضحکوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً. یبکی مضارع وہ روتا ہے، لام الامر ولیبقوا، انہیں چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرن. تو دیکھیں دو لام الامر کنٹینیوسلی آئے ہیں، اس کا مطلب کہ انتہائی سخت اور واضح حکم ہے. تو یہ کوئی ایک مشورہ یا نصیحت نہیں ہے. تو قرآن مجید کو بلا ترجمہ، بلا کسی ایڈوانس لیول کی عربی کے پڑھنے سے
کیا اصل ہوگا، آپ پہ کیا اثر آئے گا، کیا کیفیت ہوگی. تو آپ دیکھیں اس لیول کا نالج سیکھنے کے بعد کیسے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لام الامر 2 دفعہ آیا اگر تو بہت ہی واضح اور سخت حکم ہے کہ آپ کو چاہیے تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. کچھ درسی مثالیں دیکھ لیں. کاتبہ یکتب، لام الامر کے ساتھ آیا تو لی یکتب، ٹھیک ہے، لی یکتب الطالب، اسٹوڈنٹ کو چاہیے درس کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ سبق لکھے، لام الامر، ٹھیک ہے. لی یجتہد الانسان فی عملہ، تو جہد یجتہد لام الامر لگ گیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے. انسان فاعل ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے. فی عملی ہی، اپنے عمل میں، اپنے کام میں. لی یدعو المؤمن ربہ، مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے. تو دیکھیں دعا یدعو، لام الامر لگ گیا لی یدعو. تو میں نے بتایا تھا کہ جب یہ لام الامر لگے گا تو فعل معطل ہوا تو اس کا واو گر جائے گا. تو لی یدعو المؤمن، مومن کو چاہیے کہ یہاں پہ آپ تاکید کی جا رہی ہے. لی یرم اللاعب، لاعب کہتے ہیں کھیل کو، یہ اس کا اسم فاعل ہے. لاعب قرہ، قرہ میں نے آپ کو بولا تھا بال کو کہتے ہیں، اور فٹ بال کو قرۃ القدم، اور باسکٹ بال کو قرۃ الصلہ یعنی باسکٹ بال. تو لی حرف جر ہے، تو دوسرا ہے لام الامر لی یارمی، اسے چاہیے کہ وہ پھینکے، کس کو، کھلاڑی کو، کیا، بال. تو خود بخود عربی آپ کو اپنا آپ بتاتی ہے. یہ سارے حکم ہیں، جزم واضح ہے. اس میں اور لا ناہیہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ کرے، اور یہاں پر کہا جائے گا کرو. ناہیہ میں کہا جاتا ہے مت کرو. فعل جو ہے دونوں مجزوم ہوتا ہے، اس میں اثر جو اس کا دونوں کا اثر یہ ہے کہ وہ فعل کو مجزوم کرتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہے نا، سمت، اس کی ڈائریکشن مثبت ہے لام الامر کی، لا ناہیہ کی نیگیٹو ہے. مثالیں دیکھیں. فل یا عمل، اسے چاہیے کہ عمل کرے، ٹھیک ہے، یا عمل کرو. لیکن لا تعمل منع کر دیا جا رہا ہے کہ نہیں کرو عمل. دونوں عربی کے کمانڈ سسٹم کے 2 پار ہیں، ایک کہتا ہے کرو، دوسرا کہتا ہے مت کرو. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس لام الامر. قرآن مجید سے بھی مثالیں دی ہیں، درسی مثالیں بھی دی ہیں. اس کلاس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کورس کو لازمی اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے خود قرآن مجید کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کس کیفیت میں کہہ رہے ہیں، کتنا زور دے رہا ہے، کیا کون سی بات کس تناظر میں کہی جا رہی ہے.